جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ پٹیل صاحب سے میں پہلے تھوڑا سا جانوں. پٹیل صاحب، آخر 8 دن بعد جب پرائم منسٹر خطاب کرنے جا رہے ہیں تو کچھ خاص اعلان کریں گے؟ کچھ میجر بریک تھرو نظر آئے گا ان کی تقریر میں ہمیں، یا روٹین کی تقریر ہوگی جو 2 پریس ریلیز آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں، ایک فورن آفس کی اور ایک کور کمانڈرز کانفرنس میں جو سامنے آئی ہے؟ اسما، اس بارے میں مجھے نہیں پتا، انہوں نے ابھی تک مجھے اپنی اسپیچ نہیں دکھائی ہے. لیکن کچھ تو پتا ہوگا، پیپلز پارٹی کے اندر تو کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی کہ اس موقع پہ قوم کو کس طریقے سے اعتماد لینا. ہمیں بہت افسوس ہے کہ قومی اسمبلی کے رکن کو پرائم منسٹر نے ابھی تک تقریر نہیں دی. وہ ان کے سپیچ رائٹر نہیں ہے، وہ بھی بجائیں اپنی جگہ کے سپیچ رائٹر نہیں ہے ان کے. لیکن پیپلز پارٹی کو تو کچھ آئیڈیا تو ہوگا، کوئی پارٹی کی میٹنگ بلائی گی اس حوالے سے. تمام جو سوالات ہیں، معاملات ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل اس طرح نہیں لے رہے کہ جیسے آپ کے پاس آج ایک پینل ہے. ماشاءاللہ میرے تینوں دوست ہم خیال ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستانی عوام نے بھی اس کو کچھ اچھا نہیں دیکھا بلکہ بہت برا سمجھا. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ہی ادارے ہیں جن کا سپورٹ بھی ہمیں کرنا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. کوشش کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، اور اس کوشش کے لیے سب کو ایک دوسرے کی طاقت بننا ہوگا. طاقت بننے کی بات کر رہے ہیں بالکل. ہارون صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ISPR ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے احمد شجاع پاشا کے حوالے سے، DGISI کے حوالے سے، کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اتنی جلدی کوئک ریئیکشن آیا. قوم کو اعتماد میں باقی کیوں نہیں لیا جاتا ابھی تک جو معاملات سامنے آ رہے ہیں؟ لیکن وہ تو ایک دائمی اور مستقل اصول ہے کہ کوئی حکومت جمہوری نہیں ہو سکتی اور در حقیقت کامیاب بھی نہیں ہو سکتی جو اپنی قوم کو اعتماد میں لے. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ جب اگر مدینہ منورہ میں جمہوریت تھی، وہ تو خیر ایک روحانی جمہوریت تھی، اس کا تو بہت درجہ بلند ہے. یا کبھی یونان میں تھی، کبھی بھی کسی زمانے میں کوئی جمہوری معاشرہ کا، اس کی سٹرینتھ لوگ ہوتے ہیں. ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو موبلائز کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان سے فیڈ بیک لیا جائے، ان کی امنگوں کو ملحوظ رکھا جائے. رہی یہ بات کہ یہ ہمارے ادارے ہیں اور ہمیں انہیں تعاون فراہم کرنا ہے، تو آف کورس ہمارے ادارے ہیں، ہمیں انہیں تعاون فراہم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے غلطی کہاں ہے. یہ بھی انہوں نے کہا ٹھیک کہ 3 ہمارے جو اہم ترین آدمی ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، جنرل کینی کی اور وزیر اعظم کی اور صدر کی، مگر ہمارے تو قصوروار یہی ہیں. ان کی میٹنگ سے ہمیں کیا لینا دینا؟ نہیں تو عوام کو یہ کیوں نہیں بتاتے ایسا لگتا سر؟ ہم عام لوگ، عام پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے؟ یہ واقعہ ہوا آپ کی نیگلیجنس سے ہوا یا آپ کی کنائن سے ہوا؟ آپ لوگوں نے اس کو چراغا بنا دیا پاکستان کو امریکہ کی ویزے کس طرح جاری ہوتے ہیں، کس طرح ان کی جو پہلا بیان ہے ایک سینئر موسٹ کمانڈر سے میں نے پوچھا اگر اس کی تردید کی جائے تو میں اس کی ایویڈنس فراہم کر دوں گا کہ جناب یہ پہلے دن کا بیان کیا ہے کہ امریکہ کی سٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے. ہمارا کیا کام ہے امریکہ کی سٹیٹڈ پوزیشن بیان کرنا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا، یہ فارن آفس نے کہا. پھر آپ کو پتا اگلے دن کریکشن آئی. یہ کہیں کھڑے ہوں رہ گئی جانا. یہ جو وزیر اعظم صاحب وضاحت کریں گے تو بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں، میری کوئی ان سے ظاہر ہے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، بلکہ ذاتی تو میرا ان سے تعلق اچھا ہی ہے. وہ ان کی ساکھ کیا ہے اور ان کے خاندان کی ساکھ کیا ہے، اور اب تک فارن پالیسی کے معاملے میں ان کا کردار ایسا کون سا ہے کہ ہم ان کی ایکسپلینیشن سے کوئی امید رکھیں. ہم عام پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو. یہ ٹھیک ہے، گریہ و ماتم سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ واقعات دوبارہ نہ ہوں. اور ہم اول درجے کے احمق ہوں گے اگر یہ ہیلی کاپٹر نے واپس کریں گے. یہ دشمن کے ہیلی کاپٹر کی طرح ہے اور اس کو ہم استعمال نہ کریں اس کی ٹیکنالوجی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم اگر مغربی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتے، اب یہ ہمارے دوستوں کی سرحدیں نہیں، دوستوں ہمارے کبھی تھے ہی نہیں، لیکن ایک طرح سے انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. جب درست بات کی جائے گی تو اس کی تائید کی جائے گی. اگر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی آئین کے تحت یہ ملک گورن ہوتا ہے تو یہ ایک درست بات ہے، اس کی تائید کیوں نہ کی جائے. ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا کہ کوئی باہر سے آئے اور اتنا بڑا مس ایڈونچر کر کے چلا جائے. اور یہ جو لوگ ہیں آئین کے تحت، یہ آئین کے تحت نیگلیجنس کے مرتکب ہیں اور اس نیگلیجنس پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں تو یہ بیٹریل ہوگا. چلیں، کوئی اپنی غلطی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے پرائم منسٹر جب اپنی تقریر کریں گے اس میں کیا اعلان کریں گے؟ اور کچھ وہی ڈرافٹڈ سپیچ ہوگی جو آلریڈی ہم دوست میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو جتنا میرا مشاہدہ ہے اور جتنی میری معلومات ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس تو اختیارات ہی کوئی نہیں، کوئی اختیارات نہیں. چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، وہ چیف ایگزیکٹو، وہ کاغذ کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور یہ ہمیں آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو اب وہ اگر قومی اسمبلی میں آ کے ایک مطلب ہے روٹین کی بات کر دیتے ہیں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے.
لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو قادر پٹیل صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کی طاقت بننا ہوگا، میں کہتا ہوں یہ انہوں نے کروڑوں روپے کی ایک بات کی، سونے میں تولنے والی بات ہے، لیکن کسی پر اعتماد ہو تو طاقت بنیں گے نا۔ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہی مٹی کا مادو ثابت ہو۔ ساری پارلیمنٹ اکٹھی ہوئی، اس میں یہ بھی تھے جماعت اسلامی 14، انہوں نے کوئی عمل کیا نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں غلطی کا احساس کی بات، اب یہ ان کے ذریعے اگر غلطی کا احساس اور ادراک ہے تو یہ ڈیفنس کے حوالے سے غلطی نہیں ہوتی، یہ بلنڈر ہوتی ہے، یہ سنگین جرم ہے۔ اس غلطی کا جب احساس ہے تو وہ سامنے آئے، اور اگر مستقبل کے لیے اس غلطی کا جو ہے اعادہ نہیں ہونا تو پھر ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہے سزا ملنی چاہیے۔ کون دے گا سزا دے گا؟ لیکن یہ نہیں دیں گے۔ ہم پوچھتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، اس کو نکال دو، اس کو لے آؤ، اس کو نکالنے اس کو لے آنے سے معاملات حل ہو جائیں گے، اور اس طرح کا جو مس ایڈونچر ہوا پاکستان میں دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ وزیر اعظم کی بجائے اسی لیے لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو بات کی ہے اصلی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری چپ کا روزہ توڑیں، وہ سامنے لائیں بات حقیقت میں کیا ہے۔ کون لائے گا چپ کا روزہ؟ کون توڑے گا؟ ویسے قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت سچ بولے، اور جب قیادت نے اور حکومت نے سچ بولنا شروع کیا ہے قوم ساتھ دی گی۔ لیکن دیکھیں نو ڈیروں میں جناب زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بے نظیر کی جو قاتل ہے وہ مجھے معلوم ہے، پھر بھی انکوائری پر انکوائری کرتے رہے۔ 3 سال تو اس حکومت نے اس پر گزارے، اور جب 3 سال پورے ہو گئے پھر مطالبہ کیا کہ اب بھٹو صاحب کے کیس کا معاملہ اٹھنا چاہیے۔ قوم مشکل میں پھنس گئی ہے، لیکن پیپل پارٹی کے سوچ کو آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کرپٹ ہو اور بین الاقوامی میڈیا اور ادارے کہتی ہے کہ 1000 بلین ایک سال میں یہ حکومت کرپشن کرتی ہے، ایسی قیادت سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اس مشکل سے قوم کو نکالے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب نہیں چلا سکتے الیکشن ہو جائے، الیکشن ہو جائے، استعفے دے گھر چلے جائے۔ اسامہ کو لے گیا امریکہ یہاں سے، اس کو مار کے ایک بڑا ایڈونچر ہوا یہاں پہ اور لے گیا، یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا تو جواب دینا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ صدر دیں گے، پرائم منسٹر دیں گے، قوم کا مطالبہ ہے۔ عام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں ان پڑھ بھی ہیں، ان میں دوسرے بھی ہیں، سوال پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور جو کچھ آتا ہے یا امریکی میڈیا اور امریکہ کی طرف سے آتا ہے، بالکل ابھی تک نہیں آ رہا، ابھی تک پاکستان میں کوئی انفارمیشن نہیں۔ قوم کا مطالبہ تو یہی ہے کہ سچ بولا جائے، لیکن یہ حکومت سچ بولنے کی اس لیے جرات نہیں کر سکتی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ اوباما نے 17 میٹنگز کیے ہیں جو میڈیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر لمحے قوم کو اعتماد میں لیا ہے۔ ہماری حکومت اب تک قوم کو فیس نہیں کر سکتی ہے، کیوں؟ بہت ایک اہم سوال اٹھایا کہ ہماری حکومت ابھی تک قوم کو اعتماد میں لینے میں ناکام کیا ہے، اور اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ بہت ساری لگتا ہے کچھ ایسی ہرڈلز ہیں ان کے جو راستے میں ہیں، اس پہ ہی قادر پٹیل صاحب سے جانیں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔